یہ لیکچر کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ یہاں پہ آپ کو بک کا امیج نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کی سیکنڈ ایئر کی ریکمینڈڈ بک ہے آئی ٹی سیریز کی۔ یہ آپ نے پرچیز کر لینی ہے۔ جتنے بھی ٹاپکس آپ کے اس کے اندر ہیں سلیبس کے اندر، اس میں یہ سارے اس بک کے اندر وہ سارے ٹاپکس کور ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اس بک کے دو پورشنز ہیں۔ ایک پورشن کے اندر ڈیٹا بیس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور دوسرے پورشن کے اندر پروگرامنگ ود سی پروگرامنگ کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب جب آپ کا پیپر بھی بنے گا تو اس میں ایک پورشن ہوگا ڈیٹا بیس کا اور دوسرا پورشن ہوگا سی لینگویج کے بارے میں۔ تو یہ دونوں آپ نے ٹاپکس کو کور کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے پہلا چیپٹر جو اس بک کے اندر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس کے نام سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از ڈیٹا اینڈ واٹ از انفارمیشن۔ واٹ از ڈیٹا؟ ڈیٹا را میٹیریلس، سم فیکٹس اینڈ فگرز آر کالڈ ڈیٹا۔ کہ آپ جو بھی ادھر ادھر سے آپ کو کہیں سے فیکٹس ملتے ہیں، کوئی را میٹیریل ملتا ہے، وہ جب آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اسے آپ ڈیٹا کہتے ہیں۔ لیکن ڈیٹا اتنا میننگ فل نہیں ہوتا آپ کا۔ مطلب اگر جیسے آپ کلاس کے اندر بیٹھ کے لیکچر نوٹ کرتے ہیں، ایسے رف سے نوٹس بناتے ہیں، تو کوئی اور آ کے دیکھے آپ کے ان رف نوٹس کو تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی، مطلب کلیئر فارم میں نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے را میٹیریل ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کے اوپر مختلف قسم کی پروسیسنگ کرتے ہیں۔ اس ڈیٹا کو آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں۔ جس ڈیٹا کو آپ نے مطلب اسٹور اپنے پاس رکھنا ہے تو وہ آپ رکھیں گے، کچھ ڈیٹا آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایک میننگ فل سی چیز آ جاتی ہے اسے آپ انفارمیشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہے انفارمیشن کی، پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ اٹ مینس کہ انفارمیشن آپ کی ڈیٹا سے بنتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے وہ انفارمیشن ہی بنے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کسی چیز کے بارے میں، کل تک آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے، آپ اس ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، اس کو آپ پروسیس کر کے انفارمیشن میں تبدیل نہیں کرتے۔ اٹ مینس کہ ڈیٹا ضروری نہیں ہے کہ انفارمیشن بنے، لیکن ہر انفارمیشن ڈیٹا سے ہی آتی ہے، کیونکہ ڈیٹا کو پروسیس کر کے ہی آپ انفارمیشن بناتے ہیں۔ ویسے ہم مطلب فلوئنٹلی جب بولتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو کبھی ڈیٹا کو انفارمیشن کہہ دیتے ہیں یا انفارمیشن کو ڈیٹا کہہ دیتے ہیں، ادروائز ڈیٹا اور انفارمیشن میں یہی ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ واٹ از ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس is a collection of related data about an organization with multiple use and multiple views۔ اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، بیسیکلی ڈیٹا کا کلیکشن ہے، مطلب اسٹوریج آف ڈیٹا ہے اباؤٹ این آرگنائزیشن۔ اب آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، کوئی بھی مطلب جیسے بینک ہے، کالج ہے، کوئی لائبریری ہے یا یونیورسٹی ہے یا ہاسپٹل ہے، یہ سارے کیا ہیں، آپ کی آرگنائزیشنز ہیں۔ ان آرگنائزیشن کے اندر ظاہر ہے بہت سارا ڈیٹا ہمیں ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے ان آرگنائزیشن کا جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ان کو ایک جگہ اسٹور کرنا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ آگے اس کی کریکٹرسٹک جو سمجھے شمار ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بیس کی، کہ ود ملٹیپل یوز اینڈ ملٹیپل ویوز۔ ملٹیپل یوز مین کہ ایک سے زیادہ لوگ آپ کی ڈیٹا بیس کو یوز کر سکیں گے، استعمال کر سکیں گے، اور ملٹیپل ویوز مین کہ ایک ہی ڈیٹا بیس کے جتنے بھی ویوز یوزر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ مطلب ایک یوزر ڈیٹا کو کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو ڈیٹا بیس اس کو فیسلٹی پرووائڈ کرے گا، دوسرا یوزر ڈیٹا کو کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو بھی ڈیٹا بیس کے اندر یہ سہولت ہے کہ وہ مختلف طرح کے ویوز ڈیٹا کے دیکھ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے یا کوئی ایک ڈیٹا آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے رول نمبر ہیں، نام ہیں، ان کے ایڈریسز ہیں۔ اب ایک یوزر کو چاہیے اسٹوڈنٹ کے جسٹ رول نمبر، تو وہ ڈیٹا بیس سے صرف رول نمبر اس کے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا یوزر ہے، اس کو چاہیے اسٹوڈنٹ کے نیمز اور اس کے ایڈریسز، تو وہ ڈیٹا بیس میں سے صرف نام اور ایڈریسز ویو کر سکتا ہے۔ مطلب ڈیٹا بیس کے اندر سارا ڈیٹا اسٹور ہوا ہوگا، لیکن یوزر کو صرف وہی ڈیٹا نظر آئے گا جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک ڈیٹا کے جتنے بھی ویوز کریٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ان ڈیٹا بیس از اسٹورڈ ان کمپیکٹ اینڈ ایفیشینٹ مینر۔ اب یہاں پہ اسٹوریج کا تھوڑا سا یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جب آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں ان کمپیکٹ فارم، کمپیکٹ فارم یہ ہوتا ہے کہ کم اسپیس میں زیادہ ڈیٹا آپ اسٹور کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ کم اسپیس میں آپ جتنا بھی زیادہ ڈیٹا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
اینڈ ایفیشینٹ مینر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا جو آپ کا اسٹور ہوا ہے ڈیٹا بیس کے اندر، اس کو آپ جب ایکسیس کرنے کی کوشش کریں، ریٹریو کرنے کی کوشش کریں، تو وہ فوراً آپ کی ایکسیس میں آ جائے، مطلب فاسٹ اس کی سپیڈ ہو، ایکسیس سپیڈ اس کی فاسٹ ہونی چاہیے. تو ڈیٹا کو آپ نے اس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر مینیج کرنا ہے، اسٹور کرنا ہے، تاکہ اس کی ایکسیسیبلٹی ایفیشینٹ ہو. دا مین پرپز آف ڈیٹا بیس از ٹو کلیکٹ، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے. ظاہر ہے وہ آپ جس آرگنائزیشن کا بھی آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، اس آرگنائزیشن کے اندر جا کے آپ ان کا سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے، کلیکٹ کریں گے. اسٹور، ظاہر ہے آپ نے اس ڈیٹا کو اپنے پاس اسٹور رکھنا ہے. ایڈٹ، اس ڈیٹا کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی چینجز کرنی ہے، موڈیفیکیشنس کرنی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اینڈ ریٹریو ڈیٹا، ریٹریو مین کہ ایکسیس کر سکتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس اسٹور ڈیٹا کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ان اے کوئک اینڈ سیکیور وے، مطلب وہ آپ کے پاس فاسٹلی ایکسیسیبل ہو اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ڈیٹا آپ کا سیکیور ہو. تو ڈیٹا بیس آپ کو ہر طرح کے مختلف، مطلب جتنے بھی آپ آگے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہم پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ مختلف طرح کے سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں جو آپ اپنے ڈیٹا بیس کے اوپر لگاتے ہیں، تاکہ کوئی ان آتھورائزڈ جو پرسن ہے یا یوزر ہے آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے، سیکیور رہے ڈیٹا آپ کا. ڈیٹا بیس آر یوز جسٹ اباؤٹ ایوری ویئر انکلوڈنگ بینکس. اب یہ مختلف آرگنائزیشن کا بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں آپ کا ڈیٹا بیس استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں جہاں ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے، جیسے بینکس ہیں، کوئی ریٹیل مطلب کوئی کمپنی ہے، ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہمیں اسٹوریج کرنا پڑتا ہے، ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. اب بینک کے اندر وہ کہتے ہیں آپ مطلب کس قسم کا ڈیٹا بینک کی ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوگا، کسٹمر کے اکاؤنٹس کے کس قسم کے اکاؤنٹس ہیں، بیلنس کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر کتنا بیلنس ہے، ڈپازٹس ان کے کتنے ہیں، یہ آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. ریٹیل اسٹور یا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے یا کوئی بھی اسٹور ہے، وہ اپنے ڈیٹا بیس کے اندر کیا اسٹور کر سکتے ہیں، مختلف جو ان کے آئٹمز ہیں ان کے بارے میں، ان کی پرائسز کے بارے میں، جو کسٹمر آتے ہیں ان کی انفارمیشن، جیسے ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں آپ ان کو مختلف فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کے ریکارڈ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سیلز انفارمیشن کہ آج کے دن آپ کی کتنی سیل ہوئی، مطلب کون سا جو آئٹم ہے وہ زیادہ سیل ہو رہا ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ اپنے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. اینڈ کوانٹٹی آن ہینڈ، مطلب کتنا آئٹم آپ کے سیل ہو چکے ہیں اور کتنے آئٹم ریمیننگ ہیں. اسی سے پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مزید آپ نے کون سی چیز پرچیز کرنی ہے، جس چیز کی ظاہر ہے وہ چیز سیل ہو چکی ہوگی زیادہ مقدار میں، تو آپ اس کو مزید اس کی کوانٹٹی کو پرچیز کریں گے. تو بیسیکلی ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس ڈیٹا اسٹوریج کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو اپنے پاس اسٹور کیسے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بیسیکلی کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے دیٹ انٹریکٹ ود اینڈ یوزرز ایپلیکیشنس اینڈ دا ڈیٹا بیس اٹ سیلف ٹو کیپچر اینڈ انالائز دا ڈیٹا. DBMS ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے یوزر اور سافٹ ویئر کے درمیان، پروگرامس کے درمیان، جو آپ کی ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جن سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے، جن پروگرامس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. ڈیٹا بیس ایک کانسیپٹ ہے ڈیٹا اسٹوریج کا، اور اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس سافٹ ویئر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے، یا جو پروسیجر آپ یوز کرتے ہیں، ان کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. The DBMS provide user and programmer with a systematic way to create. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ وہ کلیئر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا پرووائڈ کرتا ہے یوزر کو، مطلب ایک ایسے طریقہ مطلب ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں، مطلب نئی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، ریٹریو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ڈیٹا کے اندر کسی قسم کی اپڈیشن یا موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، اینڈ مینیج ڈیٹا، اور ڈیٹا کو کسی بھی طرح سے مینیج کرنا، ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو ارینج کرنا، اس کی سرچنگ کرنا، یہ مختلف قسم کے آپریشن آپ اپنے ڈیٹا بیس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو ڈفرینس یہی ہے ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر کہ ڈیٹا بیس بیسیکلی ڈیٹا اسٹوریج کا کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم DBMS کو استعمال کرتے ہیں. یہ مختلف ایگزامپلز ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے جو سافٹ ویئر ہیں. MS ایکسیس ہے، اوریکل ہے، MySQL ہے، یہ مختلف سافٹ ویئر ہیں جو آپ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وائی وی یوز ڈیٹا بیس، ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کیوں کرتے ہیں، کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں؟ ظاہر ہر جو بھی آپ چیز دیکھتے ہیں ہر چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ریڈیوسنگ ڈیٹا ریڈنڈنسی. اب یہاں پہ ریڈنڈنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن.
کہ ایک ہی ڈیٹا کو بار بار اسٹور کرنا. اگر آپ کا عام کوئی فائل سسٹم ہوتا اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ 4 فائلز فرض کریں آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور آپ جو ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے بارے میں 4 فائلوں میں آپ کو جا کے ان اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ اپنے پاس اسٹور کرنا پڑے گا. سپوز ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ٹیچر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, جو کلیریکل اسٹاف ہے, جو ایڈمن ہے, وہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن رکھنا چاہتا ہے, جو ایگزامینیشن برانچ والے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ 3 مختلف جگہوں پہ ہمیں جا کے خود سے ڈیٹا انٹر کرنا پڑے گا. مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں انفارمیشن وہ 3 جگہوں پہ. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں. اور ڈی بی ایم ایس کا مین جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اس ریڈنڈنسی کو ریموو کرتا ہے, ریڈیوس کرتا ہے. شیئرنگ آف ڈیٹا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوکیشنز پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں. ڈیٹا انٹیگریٹی, آگے ان سب کی ڈیٹیل ہے ان سب پوائنٹس کی. ڈیٹا انٹیگریٹی, انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا. تو آپ کا ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی جگہ اسٹور ہوا ہوتا ہے. پرائیویسی, وہی سیکیورٹی چیکس آپ لگا سکتے ہیں, آپ اپنے پرائیویٹ ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں اناتھورائزڈ ایکسیس سے. بیک اپ اینڈ ریکوری, بیک اپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کی ایک ایکسٹرا کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ اگر اوریجنل ڈیٹا کسی وجہ سے کرپٹ ہو جائے یا چوری ہو جائے یا جو بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کا جو ایکسٹرا کاپی ہے جسے آپ بیک اپ کہہ رہی ہیں اس کو آپ استعمال کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. ریکوری مطلب جب آپ کا ڈیٹا کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, لاس ہو جاتا ہے, تو آج کل بہت سارے ایسے سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. تو ڈی بی ایم ایس کے اندر بھی یہ فیسلٹی ہے. ڈیٹا کنسسٹنسی, ڈیٹا کنسسٹنٹ ہے. ڈیٹا کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 جگہوں پہ جا کے اگر ڈیٹا کو دیکھیں ایک ہی مطلب اسٹوڈنٹ کے بارے میں یا ایک ہی امپلائی کے بارے میں, تو آپ کو دونوں جگہ پہ ایک جیسی انفارمیشن ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے یہاں پہ ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ان ایڈوانٹیجز کی. سب سے پہلے ڈیٹا شیئرنگ کا ہے. ڈیٹا شیئرنگ میں یہی ہے کہ آپ ڈیٹا کو ایک مطلب مختلف لوکیشن پہ پڑے ہوئے ڈیٹا کو مختلف یوزر بھی شیئر کر سکتے ہیں. An advantage of database management system approach is the DBMS help to create an environment in which end users have better access to more and better managed data. Such access make it possible for end user to respond quickly to changes in their environment. مطلب کیونکہ وہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ڈیٹا ان یوزر کے ایکسیس میں آ جاتا ہے, اور اگر کسی قسم کی کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ آرام سے ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی مطلب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو ایسے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا کو زیادہ بہتر طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں. دا مور یوزر ایکسیس دا ڈیٹا دا گریٹر دا رسک آف ڈیٹا سیکیورٹی بریچز. اب یہاں پہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ یوزر آپ کے ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن میں ہی کہ ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ملٹیپل یوز سسٹم ہے. مطلب ایک سے زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اسے, ایک سے زیادہ یوزر اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنے زیادہ یوزر آپ کے ہوں گے ڈیٹا بیس کے, اتنا جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ رسک میں ہے, خطرے میں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنا ہے اناتھورائزڈ یوزر سے, اناتھورائزڈ ایکسیس سے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی بی ایم ایس مختلف قسم کی سیکیورٹی پالیسیز پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں. ڈیٹا انٹیگریشن, اس میں یہی ہے کہ آپ کا ڈیٹا اس طرح سے ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. انٹیگریٹڈ بھی ایک ہی جگہ آپ نے اسٹور کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ایک پکچر لینی ہے ڈیٹا کی, تو وہ ظاہر ڈیٹا ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے تو آرام سے آپ کو سارے کا سارا ڈیٹا ایک ہی جگہ نظر آ جائے گا اور آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کیا چل رہا ہے. مینیمائز ڈیٹا انکنسسٹنسی. ٹھیک ہے, ڈیٹا انکنسسٹنسی یہی ہوگا کہ مختلف لوکیشنز پہ آپ کو مختلف ٹائپ کی انفارمیشن ملتی ہیں, لیکن ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا کرتا ہے؟ اس انکنسسٹنسی کو منیمائز کرتا ہے, کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ ایگزامپل اس طرح سے لیں, یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک ایگزامپل ادھر بھی دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک امپلائی ہے, اس کا نیم ہے بل براؤن, اور کمپنی کے پرسنل ڈپارٹمنٹ اسٹور کے اندر اسی جو نام کا بندہ ہے اس کا نام انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے ولیم جی براؤن. ٹھیک ہے, مطلب ایک جگہ اس کا نام ہے بل براؤن کے نام سے, دوسری جگہ اس کا ولیم جی براؤن کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے یہ تو پھر مسئلہ ہو گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں مختلف لوکیشنز پہ ایک ہی بندے کا جو نام ہے وہ مختلف نظر آ رہا ہے آپ کو. یا آپ اس کے ایگزامپل جو سمپل ایگزامپل ہے وہ اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اور 3-4 فائلوں میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اسٹور ہوا ہے. اب فرض کریں اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے, آپ
ایگزامینیشن والے جو ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹ کا ایڈریس اپڈیٹ کر لیا، ایڈمن والے ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹ کا ایڈریس اپڈیٹ کر لیا، لیکن جو وہ کلاس کا ڈیٹا ہے یا جو ٹیچر کے پاس جو اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے وہاں پہ اپڈیٹ کرنا ہم ایڈریس بھول جاتے ہیں یا نہیں ہوا کسی طرح سے. تو اب آپ دیکھیں جب آپ دو فائلز اٹھائیں گے، ایک ایڈمن والی فائل اور ایک ٹیچر کے پاس جو فائل ہے اسٹوڈنٹ کی، تو دونوں میں اسٹوڈنٹ کا ایڈریس کیا ہوگا؟ ڈفرینٹ ہوگا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ایڈریس ٹھیک ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں انکنسسٹنسی، کہ مطلب دو مختلف لوکیشنز پہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کے بارے میں ڈیٹا آپ کو مختلف نظر آ رہا ہے. تو اسی چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. تو یہ فیسلٹی آپ کو ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، انٹیگریٹڈ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہیں سے ڈیٹا ایکسیس کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہر جگہ ڈیٹا آپ کا کنسسٹنٹ ہوتا ہے. ڈیٹا ایکسیس مین کہ مطلب اس طرح سے آپ ڈیٹا کو اسٹور کریں کہ جب بھی ڈیٹا کی ضرورت پڑے فوراً وہ آپ کی ایکسیس میں آ جائے، مطلب ود ان نو ٹائم وہ آپ کی ایکسیس میں آ جائے، آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے. اس کے بعد ہے ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن میکنگ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ کو کرنٹ نو ہاؤ ہوتی ہے آپ کے آرگنائزیشن کے بارے میں، ڈیٹا کے بارے میں، تو آپ ڈیسیژن میکنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. سپوز جیسے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اپنے پروڈکٹس کا کہ کتنی پروڈکٹ ہیں. سپوز اینڈ آف دا ڈے وہ چیک کرتے ہیں کہ آج کے دن میں کتنی ان کی سیل ہوئی ہے، کون سا پروڈکٹ کتنی کوانٹٹی میں سیل ہوا ہے، اب کتنی کوانٹٹی رہ گئی ہے، مزید پھر ہم نے کتنی کوانٹٹی پرچیز کرنی ہے تاکہ نیکسٹ ڈے ہمارا کام چلتا رہے. تو اسی بیس پہ وہ سارے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈیٹا بہتر طریقے سے آرگنائزڈ فارم میں اسٹور ہوا ہوگا اور آپ کی نظر میں ہر چیز ہوگی، تو وہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کی آگے کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ہر چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا مین جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی کاسٹ ہے. ظاہر ہے جب آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا، تو وہ آپ کو کاسٹلی پڑتا ہے کہ آپ کو پہلے ہارڈ ویئر پرچیز کرنا پڑتا ہے، مطلب کمپیوٹرائز سسٹم میں آپ نے اسے کرنا ہے. آپ کو سافٹ ویئر اوریجنل پرچیز کرنا پڑتا ہے، اس کا لائسنس ظاہر ہے کافی کاسٹلی ہوتا ہے. اور آپ کو اسکلڈ پرسنل بھی چاہیے، اسکلڈ پرسنل مطلب اسکلڈ لوگ چاہیے تاکہ جو آپ کی ڈیٹا بیس کو اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے بنا سکیں. تو یہ ہر طرح سے آپ کو کاسٹلی ہی پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو استعمال کرنے کے لیے بھی تو آپ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں گے، کیونکہ جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہوتے ہیں، ڈیولپر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو جسٹ ڈیزائن کرنا، بنا دینا. یوز تو پھر یوزرس نے کرنا ہوتا ہے نا، جو اینڈ یوزر ہوتے ہیں ہمارے. اینڈ یوزر وہ پرسن ہوتے ہیں جو بنے بنائے سسٹم کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ نے انہیں ٹریننگ بھی دینی ہوتی ہے کہ سسٹم کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس ٹریننگ پہ بھی آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو ہر لحاظ سے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی کاسٹ زیادہ ہے. مینٹیننگ کرنسی ٹو میکسیمائز دا ایفیشینسی آف ڈیٹا بیس یو مسٹ کیپ یور سسٹم کرنٹ. اب کرنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپڈیٹڈ ہونا چاہیے آپ کا سسٹم. یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک دفعہ آپ نے سسٹم بنا لیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ماڈیفیکیشن ہی نہ کریں. ہر چیز کو امینڈمنٹ کی، ماڈیفیکیشنس کی یا اپڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کرنٹ انفارمیشن یا کرنٹ اس کے مطابق آپ کو رزلٹ دے سکے. تو اگر آپ پرانا ڈیٹا بیس استعمال کرتے رہیں گے اور آج کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوگا آپ کا ڈیٹا بیس، تو وہ آپ کا ڈیٹا بیس آپ کے لیے یوزفل ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوگا. مطلب وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کرے گا، وہ فیسلٹیز جس مقصد کے لیے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی ایڈوانس ریپڈلی، کمپیوٹر کے اندر تو ویسے ہی ہر وقت چینجز آتی رہتی ہیں، نئی نئی انوویشنز آتی رہتی ہیں. تو ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی بھی ظاہر ہے نئی آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی چینجز آ جاتی ہیں. تو آپ کو بھی اپنی آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کو اسی طرح سے اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پھر آپ کو اپڈیشن کے اوپر بھی کاسٹ پڑے گی، آپ کو ہارڈ ویئر نئے خریدنے پڑیں گے، اسکلڈ پرسنل اور لینے پڑیں گے تاکہ وہ آپ کی ڈیٹا بیس کو مطلب اپڈیٹ کر سکیں. This was the introduction of database management system. What is database? What is database management system and its advantages and disadvantages?